اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ناظرین کرام، اس وقت مسجد اقصی کے اندر یہودیوں کا تسلط ہو چکا ہے۔ گزشتہ 3 روز سے مسجد اقصی کے اندر یہودیوں کی اذیت ناک حرکتیں جاری ہیں۔ مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر اعتکاف کرنے والے 3000 مسلمانوں کو یرغمال بنایا جا چکا ہے۔ امت مسلمہ گزشتہ 3 روز سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ مسجد اقصی کی دیواروں کو خون سے آلودہ کر دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کی قالینوں کو، صفوں کو، اور مسجد اقصی کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے۔ رات نازل کا مسجد اقصی پر بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، آگ لگا کر مسجد اقصی کو جلایا گیا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر جو بم گرائے گئے ہیں ان کے شعلوں کے بلند ہونے پر یہودیوں نے خوشیاں منائی ہیں۔ دیوار گریہ کے پاس جمع ہو کر یہودی شاداں نظر آئے ہیں، خوش نظر آئے ہیں، اور اسرائیلی یہودی مسجد اقصی کے اندر داخل ہو کر فورسز کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہیں۔ باقاعدہ یہودی ہاتھوں میں تلواریں لیے، بندوقیں اٹھائیں، اسلحہ اٹھائے مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار پیٹ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان دینے سے روکا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے اندر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ پچھلے 1 رمضان سے لے کر آج 28 رمضان ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 28 دنوں سے یہ سب کچھ جاری ہے۔ یہودی اس ماہ مقدس کے اندر مسلمانوں کا اس قدر خون بہا چکے ہیں کہ 1000 سے زائد مسلمان اس میں زخمی کر دیے گئے ہیں، جبکہ 5000 کے لگ بھگ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور صرف ایک رات کے اندر 30 فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، رات 30 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے مسجد اقصی کے اندر۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت مسجد اقصی کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ لیں، انسٹاگرام پر جا کر دیکھ لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسجد اقصی کی آزادی، مسجد اقصی کی حمایت، فلسطینی مسلمان مظلوم بہن بھائیوں کے حق میں نہ صرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بلکہ یہودی دہشت گردوں کے، درندوں کے خلاف باقاعدہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ ثبوت ان عالمی طاقتوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کو معصوم سمجھتے ہیں، جو اسرائیل کو مظلوم سمجھتے ہیں، جو اسرائیل کو ہر طرح کی پاور اور اختیار دیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اسرائیلی یہودی کیسے فلسطینی نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ان کو مار پیٹ رہی ہے، کیسے اسرائیلی یہودی بچوں کو شہید کر رہی ہے، کیسے اسرائیلی یہودی فورسز جو نہتی خواتین ہیں ان پر گولیاں چلا رہی ہے، اور کیسے اسرائیلی یہودی نہتے بوڑھے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ سب مظالم اس وقت دنیا کے سامنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور یہ سب مظالم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی پر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ آخر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اسرائیل کی پشت پناہی پر کیوں کھڑا ہوا ہے، اور کیوں پچھلے 70 سالوں سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور انہیں برداشت کیا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، یہاں پر OIC کی بات کی جائے تو یقیناً ہر مسلمان کو حمیت اپنی جگانا ہوگی، ہر مسلمان کو اپنی غیرت جگانا ہوگی کہ وہ مسلمان جو کسی وقت میں پوری دنیا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جب ان کی سلطنت کے اندر یہودی بھیک مانگا کرتے تھے کہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دی جائے، ہم آپ کو ہر طرح کا ٹیکس ادا کریں گے، محصول ادا کریں گے، آج آخر وہ یہودی کیسے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر آ کر کیسے یہودی سر عام امت مسلمہ کے سامنے وہاں بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، OIC کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ OIC پچھلے 70 سالوں سے مسئلہ فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکی ہے، یہ OIC کو جواب
جواب دینا ہوگا۔ پھر یہاں سب سے بڑھ کر جو احتساب مانگنا ہے وہ دنیا کے ان 58 اسلامی ممالک سے مانگنا ہے جو اپنی طاقت میں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے ممتاز ہیں، جو اگر کچھ کرنا چاہیں تو اسرائیل کو جرأت نہیں ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ کر سکے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایسا ہی 1967 کی جنگ میں ہوا تھا جب سعودی عرب کی جانب سے، عرب مسلمانوں کی جانب سے اسرائیل کے پیٹرول کو بند کیا گیا تو ایک دن کے اندر اسرائیل گھٹنوں کے بل آ کر گر گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہی موقع تھا جب پاکستان کے شاہینوں نے اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے سے اسرائیل کے 10 سے زائد جنگی جہاز مار گرائے تھے، اور یہ پاکستان ہی کے پاس اعزاز ہے کہ جس نے اسرائیل کے جنگی جہازوں کو اپنے شاہینوں کے ذریعے سے تباہ کر رکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 58 اسلامی ممالک آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ کام نہیں کر سک رہے ہیں جو 1967 کے زمانے میں کیا گیا تھا؟ آخر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا مفادات ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا بہایا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ انہیں مسجد اقصیٰ کی جو خون سے آلودہ قالینیں ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر قرآن پاک جو خون سے آلودہ کیے گئے ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک اسرائیل کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے سے خاموش نظر آتے ہیں؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اندر اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بات ہمیں سوچنا ہوگی، ہمیں اپنی صفوں کے اندر غیرت اور حمیت جگانا ہوگی۔ بہت دیر ہو جائے گی کہ ہم فلسطین کے حوالے سے غفلت سے بیٹھے رہیں۔ ایک دن یہودی مسلمانوں کی یہ تاریخی اور مقدس اور سب سے پہلی مسجد، جسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، اسے شہید کر دیں گے، پھر ہم سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو غیور مسلمان ہیں، جو بہادر مسلمان ہیں، ان کی جرأت کو، ان کی حمیت کو، ان کی غیرت کو سلام پیش کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے مناسب غذا نہیں ہے اور وہ تجارت نہیں کر سکتے، ہر طرف سے یہودیوں کے محاصرے کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ شہادت کو گلے سے لگا رہے ہیں اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ ان کی جرأت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو سلام پیش کرنا پڑے گا کہ وہ امت مسلمہ کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے تحفظ اور آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس کے بعد ترکی کے غیور مسلمانوں کو بھی داد دینا پڑے گی جو مسلمانوں کی حمایت میں سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے ہیں، جو سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہونے والے ہیں، اور ترکوں کے لیڈر طیب اردگان کی جرأت کو بھی سلام پیش کرنا پڑے گی جو امت مسلمہ کے 58 بڑے لیڈروں میں سب سے بڑھ کر سب سے شاندار موقف بیان کرنے والے ہیں۔ طیب اردگان کہتے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، اس کی دہشت گردی برداشت نہیں ہوگی، قبلہ اول ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اردگان نے یہ کہا ہے۔ اور ناظرین کرام، پچھلے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی سڑکوں پر ترک مسلمان جھنڈے لہرائے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے نعرے بلند کر رہے ہیں، یہودیوں سے نفرت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے اردگان کو اور ان کی ترک قوم کو یہ داد دینا پڑے گی کہ وہ امت مسلمہ کی جانب سے ایک مضبوط اور توانا آواز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کے غیور مسلمانوں کو بھی داد دینا پڑے گی جو اپنے ہاں باوجود اس کے کہ کرونا کی پابندیاں ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر احتجاج، جلسے، جلوسوں پر اس قدر سختی اپنائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی پاکستان کے غیور مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے حق میں۔ سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو وہ پاکستانی ہیں، اور اسی طرح سے وہ عرب مسلمان جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کی غیور عوام بھی وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جن عرب ریاستوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، یعنی کہ UAE، بحرین اور اسی طرح سے سوڈان اور مراکش وغیرہ،
آخر ان کے حکمرانوں کی کب حمیت جاگے گی اور کب یہ لوگ باہر نکلیں گے اور کب یہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ او ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے، اللہ کے دین کی خاطر لڑو گے، مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوگے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان پیش کرو گے، تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم ہر جگہ سرخرو ہوگے، ہر جگہ فاتح ہوگے، اور تم ثابت قدم رہو گے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم بات کر سکو گے، اور یقیناً دشمن تمہارے سامنے مار کھا جائے گا۔ یہ اللہ کا واضح فرمان موجود ہے۔ اگر آج مسلمان دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صفوں کے اندر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم جہاد سے اعراض کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، تو پھر اللہ کا یہ فرمان ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے دین سے اعراض کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ان کو مسجد اقصیٰ کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اور پھر یقیناً اللہ کے غضب کا شکار ہیں وہ تم لوگ ضرور بنو گے۔ اس لیے ناظرین کرام، مسلمانوں کی حمایت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں، چاہے افغانستان کے مظلوم مسلمان ہوں، برما کے، میانمار کے روہنگین مسلمان کیوں نہ ہوں، جو بھارت کے اندر بسنے والے جو نہتے مظلوم مسلمان ہیں بھلے وہ کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح سے شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا، یمن، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر مظلوم مسلمان کی حمایت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ اخوت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان یا ایمان والے وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، تو اس فلسفے کی بنیاد پر ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حمایت میں کھڑا ہونا ہوگا، ہر مسلمان کو مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اپنا ہر طرح کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے لیے یہ ضرور کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم نہتے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہودیوں کی نفرت سکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہودیوں سے نفرت اور یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ بھی کم از کم مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا ایک طرح سے ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ جب آپ یہودیوں کے حق میں اتنے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ آپ کو یہ معاملہ کچھ لگے گا ہی نہیں، آپ اپنے معمولاتی زندگی کے اندر آپ اپنے آپ میں اتنا مگن ہو کر رہ جائیں گے کہ آپ کو نہ ظلم نظر آئے گا اور نہ ہی مظلوم نظر آئیں گے، تو یقیناً آپ بے حمیت اور بے غیرت بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہودیوں سے نفرت سکھائیں کہ وہ یہودی ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا، اور کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں یہ پچھلے 1400 سالوں سے سازشیں کر رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان پر لعنت کی ہے اور انہیں مغصوب علیہم اپنے غضب کا شکار ہونے والا قرار دیے ہے۔ اس لیے یہودیوں کی نفرت بٹھانا اپنے دلوں کے اندر، بچوں کو سکھانا، ارد گرد کے لوگوں کو بتانا، یہ بہت ضروری ہے، اور مظلوموں کے حق میں دعا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کردار ادا ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، وہ واضح بلند کریں، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ملکوں کے اندر حکومت کو پریشرائز کریں، انہیں چاہیے کہ وہ احتجاج کا حصہ بنیں، مظاہروں میں نکلیں، تاکہ امت مسلمہ کے جو بے حمیت حکمران ہیں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا سکے، انہیں پتہ چل سکے کہ وہ محلات سے باہر نکل کر دیکھیں مظلوموں پر کیا بیت رہی ہے، وہ مظلوم جو ان کی امداد کے منتظر ہیں، جو ان کی حمایت کے منتظر ہیں، ان کے حق میں کیوں فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے ملکوں کے اندر احتجاج، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، اور بتا دینا چاہیے کہ مسلمان لاوارث نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ لاوارث نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، دفاع کے لیے آج بھی صلاح الدین ایوبی کے جانشین موجود ہیں۔ امت محمدیہ کے غیور مسلمان آج بھی اپنی جان دینے کو، شہادت حاصل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا قبضہ یا تسلط نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جو غدار مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے یا اسلام اور مسلمانوں سے غداری کریں گے، تاریخ میں انہیں عبرتناک سزا بھی ملے گی، اور تاریخ میں ہمیشہ وہ داغدار بن کر رہیں گے، ہمیشہ انہیں مجرم قرار دیا جاتا رہے گا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور غزہ کے اندر جو محاصرہ ہے، جو بمباری ہے، جو وہاں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں سے مسلمانوں کو نجات دلائے اور اسرائیلی یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ انشاءاللہ اسرائیل جتنی چاہے سازشیں کر لے، لیکن فیصلہ میرے اللہ کا ہے، تدبیریں میرے اللہ کی ہیں۔ اللہ ہی کی تدبیر سب سے اصل تدبیر ہے، اور وہی تدبیر اصل چلنے والی ہے، اور فتح انشاءاللہ ضرور حق کی ہوگی، باطل ہمیشہ کے لیے مٹ کر رہ جائے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔